باب الوضوء من النوم من سببیہ، یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ نیند کی وجہ سے وضو کا وجوب، یعنی نیند ناقض وضو ہے، اور نیند بذات خود یہ کوئی نجاست نہیں ہے کہ جس سے وضو کروں۔ نیند یہ سبب ہے استرخائے مفاصل کا، جوڑ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اور جوڑ ڈھیلے ہوتے ہیں تو عادتاً ہوا کا خروج ہو جاتا ہے، تو خروج ریح وہ اصل میں، اسی لیے اس باب سے اس کا اتصال بھی ہے، اور یہ بہت تفصیل والا مسئلہ ہے۔ ہر نیند ناقض وضو نہیں ہے۔ قائما قائدا راکعا ساجدا، اگر کوئی سویا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، مستجعا مستلقیا، یا ایسا سویا بالکل غافل ہو گیا تو یہ ناقض وضو ہے۔ مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرہ نے اس مسئلے پر بڑی حاصل سیر گفتگو فرمائی ہے، پوری کتاب تصنیف فرمائی ہے، نبہ القوم ان الوضوء من ای نوم، اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، سارے گوشے اجاگر ہو جاتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں تقریباً 8 اقوال ملتے ہیں۔ امام احمد رضا کی کتاب دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ نیند ناقض وضو ہے ہی نہیں، کیسے بھی کوئی سوئے، حضرت شعبہ وغیرہ کا مذہب ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ہر نیند کسی بھی صورت میں ہو وہ ناقض وضو ہے، خواجہ حسن بصری وغیرہ کا یہ قول ہے، امام شافعی کی طرف بھی نسبت ہے، یہ قول ایک روایت ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اگر نیند زیادہ ہے تو کیسے بھی ہو وہ ناقض وضو ہے، تھوڑی نیند ہے تو وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ یہی امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہما کا مذہب ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اگر بندہ رکوع، سجدہ، قیام، قعود وغیرہ کی حالت میں سویا تو یہ ناقض وضو نہیں ہے، اور اگر کروٹ کے بل چت لیٹا تو وہ ناقض وضو ہے، یہی ہم حنفیوں کا قول ہے۔ پانچواں قول یہ ہے کہ صرف رکوع اور سجود کی حالت میں سونا ناقض وضو ہے، امام احمد بن حنبل کی طرف نسبت ہے۔ چھٹا قول یہ ہے کہ صرف سجدے ہی کی حالت میں سونا وہ ناقض وضو ہے۔ ساتواں یہ ہے کہ نماز میں جیسے بھی سوئے گا وہ ناقض وضو نہیں ہے، ہاں خارج نماز کیسے بھی سوئے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ آٹھواں قول یہ ہے کہ اگر ٹیک لگا کر زمین سے سویا اپنے مقعد کو تو وضو نہیں ٹوٹے گا، ورنہ ٹوٹ جائے گا، چاہے تھوڑا سویا چاہے زیادہ۔ یہی امام شافعی کا مذہب ہے۔ تو اس سلسلے میں اور بہت سی تفصیل، صرف اونگھ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے صحابہ نماز عشاء کے انتظار میں رہتے اور ان کے سر حرکت کرتے، ہلتے، یہاں تک کہ سینے سے ٹچ ہو جاتی ٹھوڑی، مگر پھر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے، سر جھومتے رہتے مگر پھر نماز پڑھتے، وضو نہیں بناتے تھے۔ حدثنا اسماعیل بن موسیٰ و حناد و محمد بن عبید المحاربی کہتے ہیں معنی ایک ہے، یعنی متعدد الفاظ سے روایت ہے مگر معنی ایک ہے، روایت بالمعنی۔ قالو حدثنا عبد السلام بن حرب عن ابی خالد الدالانی
عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أنه رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم نام وهو ساجد، سجدے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آئی، اور اتنی کہ حتی غطا، یہاں تک کہ سونے کی آواز ظاہر ہوئی۔ شک کے راوی ہے غطا فرمایا یا نفخہ، یعنی کھراٹے کی آواز آئی۔ تو یا آواز آئی اور نفخہ، یا صرف سانس آتی تھی بس اور کوئی آواز نہیں۔ پھر کھڑے ہو کے نماز پڑھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ سو گئے تھے؟ فرمایا وضو اس پر واجب ہوتا ہے جو کروٹ کے بل سوئے، مستجعن، دوسری روایتوں میں مستلقین بھی، چت سوئے۔ اس لیے کہ جب بندہ کروٹ کے بل سوتا ہے تو استرخت مفاصل ہو، یہی ہم احناف کا موقف ہے، اور ہدایہ وغیرہ میں یہی وجہ بیان کی گئی۔ تو اعضاء مفاصل اعضاء کے جوڑ جو ہوتے ہیں ہڈیوں کو ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو عادتاً ہوا نکل آتی ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں کہ ابو خالد کا نام یزید بن عبد الرحمن ہے، اور اس باب میں عائشہ صدیقہ، عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ سے بھی روایت ہے۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان أصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ينامون ثم يقومون، وہ سوتے یعنی بیٹھے بیٹھے، پھر کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے، وضو نہیں بناتے، کیونکہ وہ ناقض وضو یہ نیند نہیں ہے۔ اور ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ میں نے صالح بن عبداللہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے ابن مبارک سے، عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا کہ جو بندہ بیٹھے بیٹھے سو جائے اور ٹیک لگا کر، تو فرمایا لا وضوء علیہ، اس پر وضو نہیں ہے، یعنی واجب نہیں۔ اور فرمایا کہ ابن عباس کی حدیث کی روایت جو ہے نا، سعید ابن ابی عروبہ نے کیا عن قتادہ عن ابن عباس، اس سند میں ابو العالیہ کا ذکر نہیں کیا ہے، اور نہ اس کو مرفوع یعنی بس موقوف رکھا ہے، ابن عباس تک بس، مرفوع نہیں قرار دیا ہے۔ علماء کا اختلاف ہے کہ کس نیت سے وضو ہے کس سے نہیں، تو فرآ اکثرہم، اکثر کی رائے یہ ہے کہ وضو واجب نہیں ہوتا ہے جب بندہ بیٹھے بیٹھے سوئے یا کھڑے کھڑے سوئے، یہاں تک کہ مستجعن کروٹ کے بل سوئے تب وضو ٹوٹتا ہے۔ یہی قول سفیان ثوری کا، عبداللہ ابن مبارک کا ہے، احمد ابن حنبل کا ہے، احناف بھی سے قول۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جب اس انداز میں سویا کہ اس کی عقل مغلوب ہو گئی ہے، بالکل غافل ہو گیا، غلب علی عقلی، غافل ہو گیا بالکل، تو اس پر وضو واجب ہے۔ یہی قول اسحاق بن راہویہ کا ہے، امام شافعی کا ہے۔ نہیں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ من نام قاعدن، جو بیٹھے بیٹھے سویا اور خواب دیکھا، یا اس کی سرین ہٹ گئی، لے وسن النوم، نیند کے اونگھ کی وجہ سے، وسن سنتن جس سے ہے، سنتن اونگھ، نیند کا جو اول مرحلہ ہوتا ہے، اونگھ کی وجہ سے ہٹ گئی سرین، تو سرین جب ہٹ گئی
تو ہوا کے خروج کا امکان زیادہ ہو گیا، فعلیہ الوضو، تو اس پر وضو واجب ہے۔ اس لیے نیند مطلقاً ناقض وضو نہیں ہے، یہ کافی تفصیل طلب معاملہ ہے، اور اس کے لیے ہم نے جیسا کہ آپ کو کہا کہ امام احمد رضا کی کتاب ضرور اس سلسلے میں پڑھ لیں، نبہ القوم ان الوضوء من ای نوم۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔